قبرستان وہ آخری آرام گاہ جہاں ہم سب کو لگتا ہے کہ وہاں ہمیں اس دنیا کا کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور کہا جاتا ہے کہ انسان صرف اپنا جسم ہی دنیا میں لے کر آتا ہے اور اسی کے ساتھ واپس جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو انسان کو مرنے کے بعد بھی اس لائق نہیں چھوڑتے کہ وہ اپنی قبر میں سکون سے رہے، بلکہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں قبرستان پر بھی سیکیورٹی گارڈز بٹھانے پڑتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو میرے بھائی ادیب اور اس کے دوست علی کے ساتھ پیش آیا۔ ہم افغانستان میں رہتے تھے اور ہمارے ایک علاقے سے دور ایک ابینڈنڈ قبرستان تھا جو بالکل بنجر ہو چکا تھا۔ وہاں کا کوئی کیئر ٹیکر نہیں تھا اور نہ ہی وہاں مزید کسی کو دفن کیا جاتا تھا۔ وہ علاقہ بالکل لاوارث ہو چکا تھا۔ میرا بھائی اور اس کا دوست قبرستان میں جا کر پرانی قبروں کو کھود کر ان میں سے لاشوں کی ہڈیاں نکال کر بیچتے تھے۔ اس بات کے میں تو بہت خلاف تھا، اور میرا بھائی ادیب بھی بہت خلاف تھا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں، کیا پتہ کسی کی روح ہمیں ستانے نہ لگے۔ لیکن میرے والد کا یہ ماننا تھا کہ جو مر گئے وہ مر گئے، اور روح وغیرہ یہ سب کچھ نہیں آتا، انسانی فطور ہوتا ہے۔ میرے بھائی کو یہ کام کرنے کے لیے وہ باقاعدہ خود بولتے تھے اور مجبور کر کے انہیں زبردستی بھیجتے تھے۔ ایک رات میرا بھائی ادیب اور اس کا دوست علی دونوں ایز پر روٹین قبرستان پہنچے، کام شروع کیا، تقریباً 3 کلوگرام ہڈیاں نکال لی اور تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھے، کھانا کھایا، ڈرنکس پی، اور پھر قریب ہی ایک کھنڈر تھا جو پرانا واش روم ٹائپ بنایا ہوا تھا۔ وہ دونوں واش روم گئے، پہلے علی گیا، فری ہو کر باہر آیا، پھر ادیب گیا، اور جیسے ہی گیٹ کلوز کر کے ادیب پیچھے مڑا تو اس کے سامنے ایک لمبا سیاہ کالا شخص کھڑا تھا، جس نے ادیب کو بہت ہی بھیانک طریقے سے گھورا اور صرف ایک لفظ کہا، کیوں؟ اور وہ یہ بولتے ہی غائب ہو گیا۔ میرا بھائی چلاتا ہوا واش روم سے بھاگ کر باہر آیا اور علی کو سب بتایا، لیکن علی نے ماننے سے صاف انکار کر دیا اور وہم کہہ کر اگنور کرنے کا بولا۔ ادیب کا کہنا تھا کہ اس کے بعد اسے اس رات پوری رات عجیب سائے دکھنے لگے، مرے ہوئے لوگ دکھائی دینے لگے، آوازیں سنائی دینے لگی، لیکن علی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے بھائی نے یہ بات مجھے بتائی لیکن والد کو نہیں بتائی، کیونکہ وہ نہیں مانتے اور ادیب پر غصہ کرتے اور اسے پاگل کہتے۔ خیر، اگلے 3 دن تک وہ قبرستان میں کام کرتا رہا اور یہی واقعات اس کے ساتھ پیش آتے رہے، اور پھر چوتھی رات کو جب وہ کام کر رہا تھا تو اسے کسی نے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا کر گرا اور اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ علی نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ڈر کے مارے وہ وہاں سے بھاگا اور ادیب کو اپنے ساتھ گھر لے کر وہاں سے جیسے سے کر کے نکلا اور گھر پہنچا۔ اس دن کے بعد یہ دونوں کبھی وہ کام کرنے اس قبرستان واپس نہیں گئے۔ میرا بھائی آج بھی کہتا ہے کہ اسے کبھی کبھار یہ سائے دکھتے ہیں اور وہی شخص دکھتا ہے جو صرف ایک ہی الفاظ کہتا ہے، کیوں؟ یہ دنیا کے لوگ کبھی کبھار ایسے کام بھی کرتے ہیں جو حیوانوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، جن کی سزا جب تک ان کو نہ ملے یہ باز نہیں آتی۔